أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إنه وحده صدق وعده نصر عبده هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته بقدر حسنه ونوره وجماله وكماله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے بچوں کو آنے والے دور کے لیے تیار کرو، اپنے بچوں کی تربیت اس دور کے لیے کرو جس میں انہوں نے داخل ہونا ہے، جس میں وہ بڑے ہوں گے، تو ظاہر ہے اس بات کا براہ راست مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے زمانے کے مزاج کو سمجھو، یہ سمجھو کہ تم کس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو اور آنے والا دور کس رنگ کا، کس مزاج کا ہوگا۔ آج اپنے اطراف میں دیکھو، آپ کس دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ کیا آپ آنے والا دور امن کا اور محبت کا اور پیار کا دیکھتے ہیں، یا آنے والا دور آپ جنگوں کا، جہاد کا، فساد کا، دہشت گردی کا اور عالم اسلام کی خاطر تصادم کا دیکھتے ہیں؟ یہ تو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، کافر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، اور مومن کے بارے میں تو سیدی نے فرمایا کہ اس کی فراست سے بچو کہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تمام صاحب نظر، صاحب بصیرت، اللہ کے ولی، درویش، فقیر ایک ہی بات کی نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو آنے والی جنگوں کے لیے تیار کرو، اپنی قوموں کو آنے والے تصادم کے لیے تیار کرو۔ پوری مسلم دنیا اس وقت تصادم میں ہے، کچھ ملک جنگوں میں تباہ ہو چکے ہیں، کچھ میں جنگیں ہو رہی ہیں اور کچھ پر جنگیں آنے والی ہیں۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری بھی ہے اور قوم کے حکمرانوں کی، جس کا جتنا اختیار ہے اس سے اتنا ہی سوال کیا جائے گا۔ مسلمان دنیا کے حکمران اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنی قوم کو یہ آنے والے مشکل وقت کے لیے تیار نہیں کر رہے۔ تاریخ اسلام میں 1400 سال کی اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو پوری مسلم تاریخ میں تم کو ایک بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ ہر مسلمان فرد اپنی ذات میں مجاہد تھا، اپنی ذات میں وہ تلوار چلانا جانتا تھا، اپنی ذات میں وہ گھوڑ سوار تھا، اپنی ذات میں وہ تیر انداز تھا۔ ہر مسلمان مجاہد ہوتا تھا، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ سپہ سالار ہو، چاہے وہ کسان ہو، وہ مجاہد تھا اپنی ذات میں۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس جتنے مجاہدین ہیں، تمام غزوات میں جو لوگ شامل ہیں، اپنی اصل زندگی میں وہ عام لوگ ہیں، کوئی تاجر ہیں، کوئی کاشتکاری کرتے ہیں، کوئی اونٹ فروخت کرتے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں۔ تمام صحابہ کا یہی پیشہ پروفیشن تھا، کوئی کسی پروفیشنل ملٹری اکیڈمی سے گریجویٹ ہو کر نہیں نکلا تھا، کوئی پروفیشنل آرمی نہیں تھی۔ سیدی رسول اللہ کے ساتھ جو اصحاب کرام تھے، سیدنا ابوبکر صدیق کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، سیدنا عثمان غنی تاجر تھے، سیدنا عمر اونٹ چرایا کرتے تھے۔ تمام صحابہ کو آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد وہ جو مہمیں روانہ کی گئیں رومن اور پرشین امپائر کے خلاف، پوری مسلم دنیا سے جو والنٹیئر طلب کیے جاتے تھے، کون پروفیشنل آرمی کا تھا؟ سب مجاہدین تھے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات تھی بالکل، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں تھی کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمان جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ یہ بات نہیں کہی جاتی تھی کہ سویلین سپریمیسی اور ہم سویلین ہیں اور وہ سولجر ہیں اور وہ فوجی ہیں اور وہ اپنا کام کریں گے اور ہم اپنا کام۔
یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ جب ملک اور قوم اور ملت کو اور سیدی رسول اللہ کے دین کو ضرورت پڑے گی تو ہر مسلمان اپنی ذات میں مجاہد، اور وہ اسی کی تیاری کرتے تھے۔ دوسرا ایک کام جو تمام مسلمانوں کے پاس ایک بالکل انڈرسٹوڈ بات تھی کہ ہر مسلمان یہ کرے کہ وہ اپنی خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہوا کرتے، اپنی زراعت، کاشتکاری، کھیتی باڑی، باغبانی، اپنے کھجوروں کے باغ، اپنے غلہ، اپنا ذخیرہ، تجارت، یہ سب کچھ، اونٹ چرانا، بکریاں چرانا، مرغ بانی، یہ ہر مسلمان فائنینشلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ کوئی ہنر ہاتھ میں رکھتا تھا، کوئی نہ کوئی پروفیشن اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا تھا اس کے پاس، ٹیکنیکلی اسکلڈ۔ حتیٰ کہ مسلمان علماء، حتیٰ کہ مسلمان بادشاہ، تمام مسلمان بادشاہ، خلافت عثمانیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بڑے بڑے بادشاہ جو بر اعظموں پر ان کی حکومت جن کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، اپنی ذات میں ہنرمند تھے۔ سلطان عبد الحمید آخری کارپینٹر تھے، آج بھی ان کا بنایا ہوا فرنیچر جو ہے وہ توپ کاپی اور مختلف محلوں میں رکھا ہوا ہے۔ 3 بر اعظموں کے سلطان، لیکن وقت نکال کر انہوں نے پورا کارپینٹری کا کورس کیا، لکڑی کے کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے، فرنیچر بناتے تھے۔ تمام انبیاء اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، کوئی نہ کوئی ہنر اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، کسی نے اپنے دین کو اپنا پروفیشن نہیں بنایا۔ ہر ایک نے اپنا رزق، اپنا پیسہ اپنے ہنر سے کمایا، اپنی تجارت سے کمایا۔ کوئی پروفیشنل مولوی نہیں تھا عالم اسلام۔ ہر شخص، تمام مسلمان مدارس میں 1400 سال کی اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھی، جب مسلمان عروج پر تھے، ہر مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ہنر سکھایا جاتا تھا، اور یہ کہہ کر سکھایا جاتا تھا کہ اگر اس کو ہنر نہیں سکھائیں گے تو یہ دین فروشی کرے گا، دین کو بیچ کر اپنا رزق کمائے گا، اس کو ہنر سکھاؤ۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر ٹوپیاں بنا کرتا تھا، ٹوپیاں بناتا تھا، یہ کیپ میکر، وہ قرآن پاک لکھا کرتا تھا۔ تمام بادشاہوں کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، وہ بہت تھوڑے تھے کہ جن کو ذمہ داریوں کی وجہ سے منع کر دیا گیا کہ آپ ڈیوٹی نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، ہنر نہیں کر سکتے، تو آپ کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملے گا۔ یہ بہت تھوڑے مسلمان تھے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے جب تجارت کرنے کی کوشش کی خلافت کے بعد، تو تمام مسلمانوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ تجارت کریں گے تو مسلمانوں کے معاملات کو کون دیکھے گا؟ تو سیدنا ابوبکر کو تھوڑا سا وظیفہ لگا دیا گیا۔ پھر وہ تمام مسلمان خلفاء جو بعد میں آئے، یا ان کے اپنا سورس آف انکم تھا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر ان کو تھوڑا سا وظیفہ دے دیا جاتا تھا کہ آپ پاکٹ منی سے گزارا کریں۔ لیکن مسلمانوں کے تعلیمی نظام میں یہ بات بالکل شامل ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، یہ 5 ارکان کسی بڑے مقصد کے لیے ہیں، یہ تو بنیاد ہے جس پر چل کر تمہیں ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ چھٹا رکن جو اس دین کا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ آج پوری مسلم دنیا کو دیکھو، تم چاہو یا نہ چاہو تم پر جنگیں مسلط کی جائیں۔ تمہارے بچے جس دور میں بڑے ہوں گے وہ جنگوں کا دور ہے۔ اللہ نے تمہارے سامنے 2 مثالیں تو بہت ہی واضح رکھی ہیں، ایک اس نے افغانستان کی رکھی ہے اور ایک فلسطین کی رکھی ہے۔ افغانستان بھی پچھلے 40 سال سے جنگوں کی حالت ہے، اس کی مرضی نہیں تھی کہ وہ ان جنگوں میں داخل ہو، پہلے سوویت یونین داخل ہو گیا، پھر امریکہ داخل ہو گیا، افغانیوں سے پوچھ کے تو نہیں آئے، اندر کے غدار تھے جنہوں نے بلا لیا۔ اور اسرائیل فلسطین میں جو ظلم کر رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، مسلمان ملک اب کتنا بھی بچنا چاہیں جنگ سے نہیں بچ سکے۔ تم نے اس سے پہلے شام کی حالت دیکھی کہ پورا شام کھنڈر بنا دیا گیا، عالم اسلام کا اتنا خوبصورت اور اتنا طاقتور ملک اب صرف کھنڈر ہے۔ عراق صرف کھنڈر ہے، کہنے کو ملک ہے لیکن نہ ان کے پاس کوئی فضائی طاقت ہے، نہ ان کے پاس کوئی عسکری طاقت ہے۔ دشمن جس طرح چاہتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، پلٹ دیتا ہے۔ تم نے لبنان کی حالت دیکھی، تم نے لیبیا کی حالت دیکھی، تم یمن کی حالت دیکھ رہے ہو، اور اب یہ جنگیں پھیلتی پھیلتی پوری مسلمان دنیا میں۔ تم سوڈان کی حالت تم دیکھو، سوڈان افریقہ کا سب سے بڑا ملک تھا، کیا حال کر دیا اس ملک کا۔ خود ہم پاکستانی پچھلے 6 مہینے میں 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے بھارت کے خلاف بھی جنگ کی، ہم نے افغانستان کے خلاف بھی جنگ کی،
ہم نے ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کی، اور ہماری صفوں کے اندر جو غدار ہیں وہ تو مسلسل پچھلے 20 سال سے ہمارے داخلی صفوں میں جنگ کر رہے ہیں۔ 1 لاکھ شہید تو ہم اپنے گھر میں دے چکے ہیں۔ تو تم میں سے کون ہے جو اپنے بچوں کی تربیت آنے والے دور کے لیے کر رہا ہے؟ ان کو جفاکش بناؤ، ان کو مجاہد بناؤ۔ جی ہمارے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہے، حکومت تو لائسنس ہی نہیں دیتی، یہ بغیرت لوگوں کے بہانے ہیں۔ جنگ صرف ہتھیاروں اور تلوار کا نام نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں کیا تم جسمانی طور پر تیار ہو؟ کیا تم فزیکلی فٹ ہو؟ کیا تم نے ہنر سیکھے کہ جنگ میں جو تمہیں کام آئیں گے؟ ہمارے گاؤں دیہات میں لوگ 1 سال کا خوراک اور غلہ اور ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں، تو تم نے اپنے گھر میں خوراک اور ذخیرہ جمع کیا؟ تم نے اپنی چھتوں کے اوپر اور اپنے گھروں کے اندر سبزیاں اگانی شروع کی؟ تم خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہوئے؟ تم نے ہنر سیکھے جو تم کو جنگوں میں کام آئیں گے؟ آج تم دیکھو غزہ اور فلسطین کے مسلمان پچھلے 2 سال سے جو حالت جنگ میں ہیں، کس طرح سروائیو کر رہے ہیں۔ وہ کیا طاقت ہے ان کے وجود میں کہ وہ اتنے ایٹم بم گرنے کے باوجود، اتنی بری طرح سے شہید کیے جانے کے باوجود، پوری دنیا کی جانب سے گھیرے جانے، قتل کیے جانے، جلائے جانے اور تنہا چھوڑ دیے جانے کے باوجود مضبوط کھڑے ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ قرآن کہتا ہے جب دشمنوں سے تمہارا تصادم ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کیا ہم پاکستانی قوم کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قرآن سے وہ تعلق ہے جو اہل فلسطین کا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جسم ان کے کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نسل کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اہل فلسطین کو معلوم تھا کہ ہم کتنے مشکل سفر پر جا رہے ہیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ آنے والا دور تصادم اور جنگوں کا دور ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اب جنگ سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے نظریاتی اور روحانی طور پر پہلے اپنی قوم کو تیار کیا۔ انہوں نے 30 سال لیے صرف اپنی قوم تیار کرنے میں، اس جنگ کے لیے جو جنگ آج وہ لڑ رہے ہیں۔ پورے فلسطین میں کسی ایک بچے نے، کسی ایک عورت نے، کسی ایک بوڑھے نے پریشان ہو کر خودکشی نہیں کی، کیونکہ ان کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مضبوط تعلق ہے، کسی کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوا، کسی کے اعصاب خراب نہیں، کوئی غزہ چھوڑ کر نہیں گیا۔ پورے خاندان شہید کروا لیتے ہیں، اور اس صبر کے ساتھ، ظاہر انسان ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن کسی کی زبان سے کلمہ کفر نہیں نکلا، کسی نے بین نہیں کیا، کسی نے کپڑے نہیں پھاڑے، کوئی زمین پر لیٹ کر ماتم نہیں کرتا رہا۔ ہمارے ہاں بجلی کا بل زیادہ آ جائے تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ماں ڈانٹ دے تو بچے چھت سے کود کے خودکشی کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ بند ہو جائے تو خودکشی کر لیتے ہیں یا ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ نسل تیار کی ہے۔ پاکستان کے حکمران جو ظلم کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قوم اب بڑی خوفناک جنگوں میں آنے والی ہے۔ جنگیں داخل ہو چکی ہیں، جیسے کہا پچھلے 6 مہینے میں ہم 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں 3 ملکوں کے خلاف۔ اس کے باوجود اس قوم کو تیار نہیں کر رہے۔ اس کے باوجود نہ اس میں NCC ہے، نہ نیشنل کیڈٹ کور ہے، نہ جانباز فورس ہے، نہ سول ڈیفنس کی ٹریننگ ہے، نہ فرسٹ ایڈ، بیسک فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہے، نہ بنکر بنائے جا رہے ہیں، نہ خوراک اور فیول کے ذخیرہ جمع کیا جا رہا ہے، نہ قوم کو اسلحے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اس قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حکومت کرے یا نہ کرے، سب سے پہلا کام تمام پاکستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو روحانی طور پر اللہ اس کے رسول سے، قرآن پاک سے جوڑو۔ اللہ فرماتا ہے جب تم دشمن سے تمہارا تصادم ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور دیکھو پیٹھ مت پھیرنا۔ جس نے پیٹھ پھیری میدان جنگ میں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بہت سخت وقت ہوتا ہے جب دشمن سامنے ہو تو میدان جنگ سے فرار اختیار کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ جنگی حکمت عملی ہو کہ تو مورچہ بدل کے دوسری طرف جا کے حملہ کرو دشمن کو۔ مسلمان اگر میدان جنگ سے فرار ہو کر بھاگے تو وہ جہاد اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر جنگ تمہارے سر پہ آ جائے پھر ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، اور استقامت کے لیے تم کو اللہ اس کے رسول اور قرآن کا تعلق چاہیے۔ تمہارے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کی کوئی روحانی تربیت نہیں کی، کوئی قرآن سے تعلق نہیں جوڑا۔ ہمارے بڑے بوڑھے بھی قرآن کی تلاوت اس طرح نہیں کر سکتے جیسے غزہ کے 5 سال کے بچے کرتے ہیں، جس طرح قرآن پاک کے وہ تعلق اور محبت ان کا اس کے ساتھ ہے۔ 3 سال کی بچی غزہ کی گلیوں میں اکیلے گھوم رہی ہے اور چیخ کیا رہی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہمارے 3 سال کے بچے وہ تو پوگو اور ویڈیو گیمز اور کارٹونوں سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے۔ اہل غزہ نے اپنی نسل کو تیار کیا تھا اس آزمائش کے لیے، وہ جانتے تھے کہ ان کی جانیں آ رہی ہیں۔
وہ چاہیں یا نہ چاہیں یہ جنگ ان کے اوپر تھی. یہ تو سیدی رسول اللہ کی بشارتوں میں سے تھی. اسقلان کا رباط تو ہونا ہی تھا، وہ جانتے تھے کہ ہونا ہے. ہم پاکستانیوں کو بھی تو سیدی رسول اللہ نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہدین. یہ پاکستانی قوم چاہے یا نہ چاہے اس کو غزوہ ہند میں داخل ہونا پڑے گا. تم دشمن پر حملہ نہ کرو، دشمن تم پر حملہ کرے گا. دشمن داخل ہوگا پاکستان میں، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. آج جو ہم یہ بات کر رہے ہیں تو دشمن کی فوجیں ہماری سرحدوں پہ اس طرح تیار ہیں کہ کسی بھی لمحے داخل ہو سکتی ہیں. آج داخل نہ بھی ہو تو کل ہوں گی، کل نہ ہو تو پرسوں ہوں گی. اس جنگ سے فرار تو ممکن نہیں. دوسری جانب افغانستان کے لوگوں نے اپنا جہاد ضائع کروا لیا کیونکہ ان کا تعلق قرآن سے نہیں تھا. وہ لڑے ضرور لیکن اپنی قبائلی عصبیت میں لڑے، حمیت جاہلیہ میں لڑے. اپنے ملک اور قوم کو غیر ملکی طاقتوں سے نکالا نہیں تھا. دین سے وہ تعلق نہیں تھا، اللہ اس کے رسول سے وہ تعلق نہیں تھا جو اہل غزہ اور اہل فلسطین کا ہے. تو بعد میں خانہ جنگی کا بھی شکار ہوئے، آپس میں بھی کتوں کی طرح ایک دوسرے کو اب مار رہے، اور پھر خوارج کے ساتھ مل کر اب پاک سرزمین کے خلاف حملے کرے. انہوں نے اپنا اعمال، اپنے جہاد ضائع کروا دیا. جب کہا جاتا ہے کہ سیدی رسول اللہ کے آگے اپنی آوازیں بلند نہ کرو کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو، تو یہ بہت بڑی وعید اور وارننگ ہے کہ انسان اپنے اعمال ضائع کروا سکتا ہے. بہت سارے عمل ہیں کہ انسان اپنے اعمال ضائع کروا لیتا ہے. ایک شخص سیدی رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں گیا، غزوے میں گیا. سننے والی بات ہے، عبرت کی بات ہے. سیدی رسول اللہ کے ساتھ غزوے میں شامل ہوا، سیدی کی جانب سے کفار کے خلاف لڑ رہا. اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کائنات میں؟ سیدی نے اس کو دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. صحابہ کرام ہل گئے. سیدی یہ تو ہمارا مجاہد ہے، ہماری جانب سے لڑ رہا ہے، آپ کی جانب سے کفار پر حملے کر رہا ہے. سیدی نے فرمایا جہنمی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے لگ گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیوں سیدی نے فرمایا اس کے بارے میں. تو فرماتے ہیں کہ جنگ میں وہ بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، اس نے بڑے کافروں کو قتل کیا لیکن خود زخمی ہو گیا. جب زخمی ہو کر گرا تو تکلیف سے اتنا چیخنے چلانے لگا کہ اپنا خنجر نکال کر اس نے اپنا گلا کاٹ لیا. اللہ اکبر وللہ الحمد. سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں موت حرام خودکشی کی نصیب. اس لیے سیدی نے فرمایا تھا جہنم. تو جہاد کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگانا، کوئی ضمانت نہیں ہے اس بات کی کہ تم آخر میں اپنے اعمال ضائع نہیں کروا دو. اس کے لیے تم کو اللہ کا فضل چاہیے، سیدی رسول اللہ سے تعلق اور محبت چاہیے. افغان طالبان، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال ضائع کروا دیے، انہوں نے اپنا جہاد ضائع کروا دیا. سیدی رسول اللہ کی امت کو اب ان کے اس فساد سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اب یہ فساد پھیلا رہے ہیں. جہاد ختم ہو چکا، اب فساد شروع. جب وہ جہاد کر رہے تھے، پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کر رہے تھے، تو ہم نے پوری حمایت کی ان کی، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ان کے ساتھ. لیکن جب وہ فساد کرنے کے لیے آ گئے، سیدی رسول اللہ کی اس پاک سرزمین پر حملے کر رہے ہیں، اس مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور ہندو مشرکوں کے ساتھ مل کر خوارج کو پاکستان میں بھیج رہے ہیں، تو اب انہوں نے اپنے اعمال ضائع کروا دیے. تو کہا تو جنگ تو بھارت کے ساتھ سب کی ہوگی، مشرکوں اور خوارج کے ساتھ سب کی ہوگی، پوری قوم کو اس میں سے گزرنا ہی پڑے گا. لیکن اپنی نیتوں کو درست رکھو، اپنی نیتوں کو درست رکھو کہ تم سیدی رسول اللہ کی خدمت میں غزوہ ہند میں شامل ہو. تم غزوہ ہند مانو یا نہ مانو، لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی غزوہ ہند ہو چکا تو آئندہ ہوگا، تو ابھی تو ہوا ہی نہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جنگ تو تمہیں کرنی پڑے گی، اور اگر تم غزوہ ہند کی نیت کر لیتے ہو تو اللہ تم کو غزوہ ہند کے مجاہدین میں شامل کرے گا. تمہاری ہر سانس غزوہ ہند کے مجاہد کے طور پر گزرے گی. تم نیت تو کر لو کہ مالک مجھے غزوہ ہند کے مجاہدین میں شامل فرما دے. پھر جتنی بھی تمہاری زندگی ہے، چاہے تمہیں جنگ ملے یا نہ ملے، اللہ تم کو غزوہ ہند کے مسلمانوں اور مجاہدین میں شامل فرما دے. تم نیت تو کرو. انسان کو پہلی حدیث بخاری شریف میں اسی لیے ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تم نیت کرو کہ میرے مالک ہم کو غزوہ ہند کا مجاہد بنا، میرے مالک ہم کو اس پاک فوج کا حصہ بنا کہ جو خوارج کے خلاف جنگ کرتی ہے.
میرے مالک ہم کو اس پاک فوج کا حصہ بنا جو گہرے سبز رنگ کے پرچموں کے ساتھ خراسان کی جانب سے اٹھے گی۔ میرے مالک ہم کو اس پاک فوج کا حصہ بنا جو رایات السود اور گہرے سبز رنگ کے پرچموں کے ساتھ خراسان کی جانب سے اٹھے گی، جس میں امام مہدی ہوں گے۔ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم امام مہدی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، جس سے پوچھے جی ہم تیار ہیں، امام آئیں گے ہم ان کے ساتھ، ہم تیار ہیں۔ تم خاک تیار ہو ان کے ساتھ ہونے، تم ایک قدم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ تم کو منافق کہہ کے تمہارا ہی سر قلم کر دیں، اتنے بڑے منافق ہو تم لوگ۔ لاکھوں لوگ یہاں پہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب امام مہدی آئیں گے تو سب سے پہلے انہی کا سر قلم کریں گے، کیونکہ یہ منافق ہیں، کیونکہ یہ بدکار ہیں، کیونکہ یہ حرام خور ہیں، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول سے تعلق رکھنے والے نہیں، ڈرامہ کرتے ہیں۔ ڈرامے کا لیول ہی نیکسٹ ہے۔ کوئی اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن سوائے منافقت اور ڈراموں کے کچھ بھی نہیں۔ امام مہدی تمہارے خیال میں کیا کرنے آئیں گے؟ محبت اور پیار کا پیغام لے کر آئیں گے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے آئیں گے، الیکشن لڑ کر آئیں گے، پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی میں ہوں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا مزاج ہوگا اس وقت، اس زمانے کا؟ امام مہدی جنگیں کرنے کے لیے آئیں گے، وہ صرف جنگ کریں گے۔ جنگ کرنے کے بعد جب وہ دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اس کے بعد امن ہوگا دنیا میں، اس سے پہلے نہیں۔ اربوں انسان اس سے پہلے مارے جائیں گے۔ تو کیا تم ان بڑی جنگوں کے لیے تیار ہو؟ ظاہر ہے کہ تیار نہیں ہو، نہ قوم تیار ہے نہ ملک تیار ہے۔ اور حکمران یہ جو نظام تمہیں اپنے ملک میں دنیا میں نظر آ رہا ہے اس وقت، پوری دنیا میں کوئی ایک مقام نہیں ہے جہاں پر شریعت ہو، ایسی گمراہی اور ضلالت پھیل چکی ہے۔ پوری دنیا میں جو ظلم تم نے غزہ میں دیکھا، پوری دنیا تماشا دیکھتی رہی۔ یہ تمہیں بتانے کے لیے کافر نہیں ہے کہ پوری دنیا دجال کی مضبوط گرفت میں آ چکی ہے۔ کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں، کوئی مسلمان ملک اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرنا چاہتا۔ ظاہر ہے اللہ کوئی قیامت تک انتظار تو نہیں کرتا رہے گا کہ حکمرانوں کی مرضی نہیں ہے لہٰذا ہم انتظار کرتے ہیں۔ یہ تو 100 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے حکمرانی کرنی ہے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، وہ پورے نظام کو درم برم کر دے گا۔ وطن کی فکر کر ناداں کہ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے قصے ہیں آسمانوں میں۔ یہ تو ہونا ہے جو کہہ دیا گیا، سیدی رسول اللہ نے جو فرما دیا اب ہونا ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تمہاری مرضی سے تم سے پوچھ کے تو نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تیاری کر، تمہارے لیے بہتر ہے کہ سیدی رسول اللہ کی بشارتوں اور خوشخبریوں کو، ان پر ایمان لا کر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ حکومت پاکستان کے لیے بھی، پاک فوج کے لیے بھی، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ سعادتیں تمہارے لیے ہیں۔ ڈیوٹی تم سے لی جائے گی، تم نہیں اگر ڈیوٹی کرو گے تمہیں مار مار کے تم سے کام لیا جائے گا۔ کام تو تم سے لینا۔ یہ 50 لاکھ شہید اللہ نے ایسے نہیں لیے تھے۔ اتنی قربانیوں کے بعد جس پاک سرزمین کو بنایا گیا تھا، وہ اس لیے نہیں بنایا گیا تھا یہ ناپاک پارلیمانی جمہوریت چلتی رہے اور سیاسی بدکار، زانی، شرابی، کرپٹ فیملی مافیاز ہمیشہ حکومت کرتے رہے اس ملک کے اوپر، جن کو نہ امت کی فکر ہے، نہ پاکستان کی، نہ سیدی رسول اللہ کی، نہ غزوہ ہند کی، نہ فلسطین کی۔ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کا مزاج ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب رسی کھینچتا ہے تو بہت سخت کھینچتا ہے۔ اب کھینچنے والا رسی کھینچ رہی ہے، پوری مسلمان دنیا کی رسی کھینچ رہی ہے۔ ایک ایک کر کے سب مسلمان ملک آگ اور خون میں نہلائے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان ذبح کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو سیدی نے فرمایا تھا تم سمندر کی جھاگ جتنے ہوگے لیکن حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہوگے۔ آج 1.5-2 ارب کی ہماری آبادی ہے، لیکن کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ صرف اللہ نے دکھا دیا ہے، صرف اس مسلمان ملک کی حیثیت ہے جس کے پاس عسکری طاقت ہے، وہ پاکستان ہے۔ پوری مسلمان دنیا میں اب ماشاءاللہ پاکستان جس طرح ابھر کر سامنے آیا، لیکن بدنصیبی ہے کہ یہ قوم بری طرح سے آپس میں اختلافات اور باہم دست و گریباں ہیں، تفرقے میں۔ ولا تفرقوا، اللہ کہتا ہے اگر تم آپس میں فرقہ واریت، تفرقہ، اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہمیں تو حکم ہے وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا کا، کہ صبر کرو، مضبوط رہو، آپس میں مضبوط رہو اور رباط کرو۔ اور ہم آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، سیاسی فرقے تو، مذہبی فرقے تو، قبائلی فرقے، ایک سے ایک عصبیت جاہلیہ اور قبائلی جاہلیت لے کر ہم، کیا تم مسلمان ہو؟ کیا زمانے میں پنپنے کے یہی وہ اقبال نے جو کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو؟ پاکستانی قوم کا آج جتنا برا حال ہے میں نے ہماری تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ 71 میں بھی اتنا برا حال نہیں تھا جتنا آج ہوا۔
اتنا ہم آپس میں تقسیم ہیں، اتنا فساد ہے، اتنے ناپاک حکمران ہیں، اتنے وسیع تعداد میں علماء سو ہیں، اور اتنی خوفناک ربیزہ ہے، فحش بکنے والے خرافات جاہل لوگ جو امت کے معاملات پر بکواس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، مکمل گمراہی ہے۔ ایک آواز پورے معاشرے میں ہدایت کی، غیرت کی، ایمان کی، شریعت کی نظر نہیں آتی۔ ہر ایک کے ساتھ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ عصبیت اور فرقہ واریت اور صوبائیت اور مسلکیت اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ سید رسول اللہ کی امت کی خیر کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اور حکمرانوں میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ان سے کیا بات کریں؟ سپہ سالار سے بات کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے سپہ سالار سے ہم کہیں گے کہ اللہ آپ کو مزید طاقت دے رہا ہے، پہلے آپ فیلڈ مارشل تھے، اب اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، اور ہم نے اس وقت آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اب آپ کا ایریا آف ریسپانسبلٹی صرف پاکستان نہیں ہے، پوری مسلم دنیا ہے۔ آپ پاکستان کے ساتھ جو کرنا چاہ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے، اب اللہ نے آپ کو اختیار اور طاقت بھی بے انتہا دے دی ہے۔ پاکستان کے دفاع کے معاملے میں چاہے بھارت کے خلاف ہو یا افغانستان کے خلاف ہو یا خوارج کے خلاف ہو، آپ نے بہت ٹھیک معاملہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن فلسطین کے معاملے میں آپ نے خیانت کی ہے، اور اپنی قوم کو آپ غزوہ ہند کے لیے تیار نہیں کر رہے۔ یہ دو بہت بڑی غلطیاں ہیں آپ کی، جس کا نقصان اس پوری قوم کو ہوگا۔ فلسطین کے معاملے میں جو غلطی اور کوتاہی ہو چکی ہے اس کی سزا پوری قوم کو لگے گی، اور حکمرانوں کی وجہ سے لگے گی، آپ ذمہ دار تھے۔ اور غزوہ ہند کے لیے جو آپ اپنی اس قوم کو تیار نہیں کر رہے، اس کا نقصان بھی یہی ہوگا کہ لاکھوں اور کروڑوں ہمارے ملک میں مارے جائیں گے، اس لیے کہ یہ بے خبری میں مارے جائیں گے کہ حکمرانوں نے ان کو آنے والے وقت کے لیے تیار نہیں کیا۔ تو سپہ سالار سے میں دوبارہ کہوں گا، آپ اللہ اور اس کے رسول کے آگے جواب دیں۔ بے شک اس دنیا میں اب کوئی آپ سے حساب کتاب اور سوال نہیں کر سکتا، آپ کو لائف ٹائم امیونٹی اور انڈیمنٹی مل گئی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دربار ہے، وہاں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے فلسطین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور آپ سے اس پاک سرزمین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ جب بھارت کا سپہ سالار دھرم یدھ کی بات کر رہا ہے، مذہبی جنگ کی بات کر رہا ہے، ریلیجس وار کی بات کر رہا ہے، تو پاکستان کا سپہ سالار غزوہ ہند کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ بہرحال آپ اگر کریں گے تو اس میں آپ کے لیے خیر ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور فضل آپ پر نازل ہوگا۔ آپ اگر نہیں کریں گے تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ آپ کو تبدیل کر کے کسی اور کو لے آئے گا کہ جو اللہ اس کے رسول کی ان خوشخبریوں کو اپنے سر کا تاج بنائے گا۔ ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ یہ ڈیوٹی کریں، آپ سیدی رسول اللہ کی اس خوشخبری کو اپنے سر کا تاج بنائیں، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائیں، نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرائن بنائیں۔ دشمن بے شرمی سے اکھنڈ بھارت اور دھرم یدھ کی بات کرتا ہے، یہودی بے شرمی سے اپنے گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ 3000 سال پہلے ہم سے اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو وقت کا مسیحا اور پیر بنا کر پیش کرتا ہے، ان کو تو شرم نہیں آتی مذہبی لبادہ اوڑھتے ہوئے، جبکہ سب دجال کی فوجیں ہیں۔ ہم جو سیدی رسول اللہ کی فوجیں ہیں، ہم کیوں شرماتے ہیں اس بات سے کہ ہم کہیں کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں، اور ہم وہ فوج ہیں جو رایت السود والی فوج ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمان فوجوں کے ساتھ امام مہدی نکلیں گے اور تم کو اس فوج میں شامل ہونا ہے، اور یہ فوج جو پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی۔ پاک فوج اس بات کو قبول کرتے کیوں شرماتی ہے؟ یہ بشارتیں تو تمہارے لیے، یہی ہماری نصیحت تھی سپہ سالار کے لیے۔ باقی جہاں تک ہمارا اپنا تعلق ہے، جو ہماری بات سنتے ہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارے امام، ہمارے رہبر، ہمارے مرشد سیدی رسول اللہ ہے۔ ہم غزوہ ہند کی نیت کر چکے ہیں، زندگی کا ہر سانس ہمارا غزوہ ہند کے لیے، بیت المقدس شریف کی فتح کے لیے۔ ہم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا غزوۃ الہند و فتح الدہلی، اللہم ارزقنا خلافت منہاج النبوہ، اللہم ارزقنا غزوۃ الشام و فتح القدس، اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا ممن خزی دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلنا من اسود اللہ و اسود الرسول، اللہم اجعلنا من سیوف اللہ و سیوف الرسول، اللہم ارزقنا حیات الطیبہ ورزق الکریم وحسن الخاتمہ، اللہم علیک توکلنا لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔